جب جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ اسے ہلکے میں لیتے ہیں۔ نہ ہمیں جنت کو پانے کی فکر ہے اور نہ جہنم سے بچنے کی فکر۔ ہم یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ جنت اور جہنم انسان اور جن کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے رہے تو جنت، ورنہ اس کا الٹا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جنت اور جہنم کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے تاکہ جب ایمان والے پڑھیں تو جہنم کی سختی اور عذاب سے غمگین اور مایوس نہ ہو جائیں، اور ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھ کر اطمینان اور امید حاصل ہو۔ اور اللہ قرآن میں جہنم کے ذکر کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پر فرماتا ہے، تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں، تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تم اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے ہو۔ قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن میں رحم اور کرم کے ساتھ عذاب اور سزا کا بیان بھی ہے تاکہ بندہ خوف اور امید کی حالت میں رہے۔ تو جنت ہمیں کب ملے گی؟ جب ہم اپنے نفس کو قابو کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے۔ یہ دنیا مومن کے لیے آزمائش ہے، یہاں کی چمک اور دھمک آپ کو جنت سے دور نہ کر دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، اور اس زینت دار دنیا کے لیے نہ جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور نہ جہنم سے بچنے کی تیاری۔ جہنم بہت سیاہ اور گہرا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ تو اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، آج اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ تو یہاں سے آپ جہنم کی گہرائیوں کا اندازہ لگا لیں کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے اور کتنا گہرا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اور اگر کوئی انسان کہہ دے کہ تم ایگزام میں اگر فرسٹ آئے تو میں تمہیں بڑا سا گھر دوں گا، اس میں نوکر ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، برانڈڈ کلاتھس ہوں گے اور گاڑیاں ہوں گی، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، بس تم ایگزام پاس کر لو، تب اس وقت ہماری محنت ڈبل ہو جاتی ہے، دن رات ایک کر کے اس چیز کو پانے کے لیے لگ جاتے ہیں جو ہمیشہ کی نہیں ہے۔ یہ سب چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے، تو کیوں نہ ہم ہمیشہ کی جنت کو پانے کے لیے اتنی محنت کریں، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر اچھے اعمال رہے تو جنت ضرور ملے گی۔ تو جہنم سے بچنے اور جنت کو پانے کے لیے اپنے نفس پر قابو کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی اور اللہ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ تو بس دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔